قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين سيد المرسلين مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. محفل مسرت ہے تمام کی موالیان کی خدمت میں اور وقت کی ایمان کی خدمت میں، عالم اسلام کی خدمت میں امام عادل کی ولادت و سعادت کی خوبصورت موقع پر تبلیغ و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ دامن وقت میں گنجائش اب زیادہ نہیں لگ رہی، وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ میرا ارادہ تھا کہ میں محفل کے بعد لکھنؤ کے لیے واپس آ کے سفر ہو جاؤں، مگر مولانا جائے صاحب کی مہربانی سے ماشاءاللہ پروگرام کا کامیاب ہو گیا۔ یہ اب ضرورت تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ایسے دعوت دی ہے تو میں حاضر ہو گیا۔ دیکھیے، دو پروگرام ہمیشہ ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ شہر علم کی ولادت پر بھی یہ مسابقہ اور طلاب کا مظاہرہ ہوا تھا، اور باب رد العلم پر اس بات کی دلیل ہے کہ اہل علم میدان علم میں خود بھی تیار ہے اور آنے والے علی کے لیے فوج بھی تیار ہے۔ لہذا خوش نصیب ہو ماں باپ جو اپنے بچوں کو یہاں بھیج رہے ہیں، اور خوش نصیب ہو مدرس و معلم جو اپنی محنت و مشقت سے یہ کام کر رہا ہے۔ یقین جانیے، یاد کرنا آسان ہے، استاد کو سنا دینا بھی آسان ہے، مگر مجمع میں آ کے سنا دینا یہ ایک بڑا مشکل کام ہے۔ اچھا، ایک ذہن میں سوال اٹھتا ہے بعض شر پسندوں کے کہ کیا ہر بار جو ہے ولادت پر کوئی نہ کوئی مظاہرہ رکھ دیتے ہیں، بچوں کے علم مسابقے رکھ دیتے ہیں، بچوں کا جو ہے وہ شو کرواتے رہتے ہیں، دکھاتے رہتے ہیں۔ یہ شو کرانا، دکھانا، ریاکاری کرنا کیا صحیح ہے؟ میرے کو یاد رکھیے گا، نہ یہ شو ہے، نہ یہ ریاکاری ہے، نہ یہ دکھاوا ہے، یہ حکم قرآن ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ خدا کہتا ہے ہماری نعمتوں کو بتاؤ۔ کیا کائنات میں علم سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ تو جب مادی نعمت کو بتانا قدرت کی نظر میں منظور و مقبول ہے، تو پھر علم جیسی نعمت کو بتانا مقبول و منظور ہے۔ اعتراض انہی کو ہے جن میں نہ پڑھانے کی صلاحیت ہے، نہ بچوں کو لانے کی صلاحیت ہے۔ یاد رکھیے گا، مسجدوں پہ قبضہ، امامت کی اجارہ داری کمال نہیں ہے، کلام کمال ہے، تعلیم، تربیت، لوگوں کو پڑھانا، ان کو آگاہ کرنا، ان کی طرف لے کے جانا۔ اور آپ خوش نصیب ہیں قسم خدا کے، میں نے ابھی روایت میں بھائی پڑھی، مجھے بڑی خوشی ہوئی اس روایت کے اوپر، اور یقیناً میں جب ظاہر کئی برس سے یہاں آ رہا ہوں تو مجھے مطالعہ بھی کرنا پڑتا ہے، اور مہدی بھائی جیسے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو مجھے پچھلی سب یاد ہے، تو اور زیادہ مجھے بڑی خوشی ہوئی جب مجھے یہ معلوم ہوا۔ میں جانتا ہوں کہ ہر یعنی ولادت کی یہ خصوصیت سے 12 رجب کا جو پروگرام ہوتا ہے، اس کے بعد جو کھانے کا انتظام ہوتا ہے،
یعنی ایک ولیمہ ہوتا ہے، خالی پنڈال بھی ایک ولیمے کی ہی علامت ہے۔ اگر کوئی بندہ یہاں آئے اور وہ علی سے واقف نہ ہو، صرف کھانے سے واقف ہو، تو تمبو کو دیکھ کر، شامیانے کو دیکھ کر یہ اندازہ کر لے گا کہ یہاں آج کوئی ولیمہ ہے، اور وہ یہ پوچھے گا کہ یہ تمبو کیوں ٹنگا ہے، یہ پلیٹیں کیوں رکھی ہیں، یہ ٹیبل کیوں رکھی ہے، تو آپ یہ کہیں گے کہ یہاں آج ایک ولیمہ ہے۔ تو پوچھے گا گاؤں میں کس کی شادی ہے؟ یعنی شادی نہیں ہے، ایک مولود کا ولیمہ، ایک مولود کا ولیمہ ہے۔ تو ابھی جاوید صاحب کہہ رہے تھے کہ علی نے آ کے رسموں کو توڑا ہے، یقیناً علی نے آ کے فاسد رسموں کو توڑا ہے، مگر ولیمہ ایک ایسی رسم ہے کہ جب علی آئے تو ابو طالب نے انتظام تاریخ یہ کہتی ہے، میں نے روایت میں پڑھا کہ جس دن مولا علی پیدا ہوئے اور خانہ خدا سے باہر آئے تو جناب ابو طالب نے ایک ولیمے کا اہتمام کیا۔ اب ملاحظہ کیجئے ولیمہ کیسا تھا جناب ابو طالب کا۔ مولود کی ولادت کی خوشی میں انتظام ہوا ولیمے کا، تو کیا ولیمہ کیا؟ دسترخوان لگا دیا، 4 پوریاں تل کے رکھ دی، 4 کٹورے رکھ دیے؟ نہیں میرے عزیزوں، شان ابو طالب ملاحظہ فرمائیے، روایت کی فکر یہ ہے کہ ثلاثہ مئتا ابن، جناب ابو طالب نے 300 اونٹ نہر کروائے، وہ الفا غنم، اور 1000 بکریاں، 1000 بکرے، وہ الفا بقرتن، اور 1000 بکرے کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ سورہ بقرہ آپ جانتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت سی چیزیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ، 1000 بکرے ذبح کرائے، 1000 گائے ذبح کی، اور 1300 اونٹ ذبح کی۔ کیا مطلب کا اتنا بڑا ولیمہ کیا ابو طالب نے کہ عرب کا کوئی گھر واقع میں نہ رہ جائے، مدینے کا کوئی گھر، مکے کا کوئی گھر فاقے میں نہ رہ جائے۔ میں نے کہا یا ابو طالب، مولا ابو طالب، یہ اتنا بڑا ولیمہ کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ مکے والوں کو پتہ تو چل جائے علی کائنات میں آ گئے ہیں، مکے میں ولیمہ ہو جائے تاکہ محب اہل بیت کو یہ سبق مل جائے، جب بھی یہ تاریخ ولادت آئے گی ابو طالب کے چاہنے والے ولیمہ بھی کریں گے، خوشیاں بھی کریں گے۔ باتوں سے باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ انہوں نے یہ پڑھا کہ جب مولا علی جو پیغمبر اسلام معراج پر گئے تو اللہ نے رسول سے علی کے لہجے میں بات کی، مشہور ہے یہ بات، انہوں نے پڑھی بھی ہے۔ میرا ذہن میں فتویٰ رک گیا کہ کیوں اللہ نے علی کے لہجے میں بات کی؟ آدم کا لہجہ لیا جا سکتا تھا، نوح کا لہجہ لیا جا سکتا تھا، ابراہیم کا لہجہ لیا جا سکتا تھا، موسیٰ کا لہجہ لیا جا سکتا تھا، عیسیٰ کا لہجہ لیا جا سکتا تھا، مگر مجھے روایت میں بڑھ کے صدا بڑھ کے سہارا دیا، من ارادہ ان یذکر الآدم فی علمہ فانظر الی وجہ ابی طالب، جو چاہتا ہے کہ آدم کا علم دیکھے تو علی کو دیکھے، نوح کا تقویٰ دیکھے تو علی کو دیکھے، ابراہیم کی خلت دیکھے تو علی کو دیکھے، یوسف کا جماعت دیکھے تو علی میں دیکھے، یوسف کا جماعت دیکھے تو علی میں دیکھے، محمد کا کمال دیکھے تو علی میں دیکھے۔ اگر آدم سے بات ہوتی تو نوح رہ جاتے، نوح کا لہجہ دیا جاتا تو موسیٰ رہ جاتے، موسیٰ کا لہجہ دیا جاتا تو عیسیٰ رہ جاتے۔ ضرورت تھی کوئی ایسا لہجہ دیا جائے جو انبیاء کا لہجہ تھا، جو انبیاء کا لہجہ گھیرتے، جو انبیاء کا لہجہ گھیرتے۔ اس لیے نظام فطرت یہ ہوا کہ ایسا لہجہ لے لوں کہ الگ الگ لہجوں کی ضرورت نہیں ہے، نبوت کے لہجے کا اتحاد ذاکر احمد سے دکھایا گیا۔ بہت آسان سے لفظوں میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، نبی کو کیوں بلایا؟ معراج کو بلایا، معراج کو کیوں بلایا؟ مہمان بنایا۔ یہی تو کہا جاتا ہے مالک حقیقی نے اپنے بندے کو معراج پر بعنوان مہمان بلایا۔ آپ بتائیے جب آپ کے گھر میں مہمان آتا ہے آپ کی خواہشیں کیا ہیں؟ آپ کی تمنائیں کیا ہیں؟ میں آپ کو ایک لفظ بتا دوں، جب ابھی اس سال منظر بھائی نے مجھ سے وعدہ دیا اس محفل کا، یوں تو ہر سال وعدہ ہو جاتا ہے، انہوں نے ایک جملہ
عام طور سے یہ پوچھتے ہیں، لیکن اس سال انہوں نے جو پوچھا تو مجھے یاد ہے، انہوں نے پوچھا کہ قبلہ 12 رجب کو کیا بنوانا ہے، کیا پکانا ہے، مطلب آپ کو کیا پسند ہے؟ بھائی اب ملا کو مرغا یا مچھلی یا گوشت کو یہی پسند ہوگا، دال کہاں کھائے گا؟ پسند ہے، ایک عام بات ہے۔ انہوں نے کیا پوچھا کہ مولانا کیا پکایا جائے، کیا بنوایا جائے آپ کے لیے؟ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب گھر پہ مہمان بلایا جائے تو اپنی تمنا نہ رکھی جائے، مہمان کی آرزو وہ شے پیش کی جائے جو مہمان کو پسند ہے۔ یہ دنیا کی نعمتیں بنا کے رکھ دیتے اور مجھے پسند نہ ہوتی تو وہ مجھ سے محبت نہ آتا، مگر مجھ سے پوچھ لیا تو ہزاروں چیزوں کو ہٹا کر ایک چیز رکھ دی تو میں خوش ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میزبان نے مہمانی کا حق ادا کر دیا۔ تو اگر ایک عام میزبان چاہتا ہے کہ اپنے عالم محبوب کی محبت میں دعوت کرے تو اس کی پسند کا کھانا رکھے۔ اب قدرت بلا رہی تھی اپنے نبی کو تو قدرت چاہتی یہ تھی کہ اس لہجے میں بات کرے تو رسول کو پسند ہو، اس لہجے جو رسول کو پسند ہو۔ اب ظاہر ہے اللہ کو رسول سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، میرے حبیب تجھے کس کا لہجہ پسند ہے، یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے جب نبی رحمت معراج پر گئے علی کے لہجے میں، توجہ کیجیے گا، میں نے کبھی آپ سے جملہ کہا تھا کہ علی کا لہجہ اتنا معتبر ہے کہ آسمانوں پہ جاتا ہے تو خدا لہجہ علی میں بات کرتا ہے، لہجہ زمین پہ نازل ہوتا ہے تو زینب علی کے لہجے میں، بے شک معتبر لہجہ ہے علی کا لہجہ۔ علی کے لہجے پر آ گیا، حالانکہ بات کچھ اور کرنا تھی۔ قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔ ترجمہ کرو، ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجیے۔ دیکھیے ہم نے ولادت کی تاریخ پر گھر سجائے، نظریں کی، روشنیاں کی، ولیمے کا انتظام کیا۔ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ انتظام ولیمہ، یہ روشنیاں، یہ یہاں کا آنا، یہ محفل، پتہ نہیں اس پر ثواب ملے نہ ملے، پتہ نہیں اس کا اجر ملے کہ نہ ملے، ہے نا؟ یہ خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ نہیں؟ یہ وسوسہ شیطانی کبھی کبھی زمین میں، عقل میں، دل کی زمین میں گھر کرتا ہے کہ نہیں؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ خیالات اگر پیدا ہوں تو لاہور پڑھ کے بغیر وجہ یہ ہے کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ توجہ، اور دلیل میرے پاس دلیل معاہدہ ہماری اسی مہینے کی 3 تاریخ کو ہمارے 10ویں امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ میں یہ روایت کتاب میں پڑھی، من الحادی من المہد اللیث، علامہ قزوینی کی کتاب ہے، اس میں یہ روایت میں نے پڑھی۔ روایت یہ تھی کہ جب ایک شخص بادشاہ کے دربار میں، متوکل کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، متوکل نے حکم دیا کہ امام کو بلائے۔ متوکل، توجہ کیجیے گا، متوکل بڑے غصے میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب علی نقی کو بلانے کی بات ہوئی، امام کی بات ہوئی تو غصے میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک شخص کسی کے پاس بیٹھا تھا، اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے امام علی نقی کون ہے؟ تو اس نے پوچھا تم نہیں جانتے؟ کہا نہیں میں نہیں جانتا کون ہے۔ کہا تم انہیں نہیں جانتے؟ کہا میں نہیں جانتا۔ وہ کون ہے، ان کی ذات، ان کی شخصیت، ان کی معرفت مجھے نہیں ہے، مجھے ان کی شناخت نہیں ہے۔ یہ بندے نے کہا، اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں جانتے، ابھی آ رہے دیکھ لینا، پہچان لینا، معرفت پیدا کر لینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ نگاہیں نظریں گڑا کے رکھی اس دہلیز پر جہاں امامت کے قدم پڑنے والے ہیں، بے توجہ کیجیے گا، امامت کے قدم جہاں پڑنے والے ہیں اس دہلیز پر نگاہیں جمع ہوتے ہیں۔ نظارے کی تشنگی یہ ہے کہ کسی طریقے سے وقت کے علی کا دیدار ہو جائے، وقت کے علی کا دیدار ہو جائے۔ روایت کہتی ہے ایک سناٹا سا ہے، بادشاہ غصے میں بیٹھا ہے، امام کو بلایا گیا ہے، لفظوں تو آسان ہوگا، نویں دور کا نواں علی ہے جو آنے والا ہے، انسان پریشان بیٹھا ہے، بادشاہ غصے میں بیٹھا ہے، فضا عجیب و غریب رخ اختیار کر چکی ہے۔ روایت کہتی جیسے ہی امام نے دربار میں قدم رکھے، ہیبت کا عالم یہ تھا، وہ شخص اس کی پہلی نظر وجہ امامت پہ پڑی، چہرہ امامت پہ پڑی، جانشین رسول پر پڑی، وقت کے علی پر پڑی۔ جیسے ہی دل میں نظر پہلی پڑی، نظر چہرے پہ پڑی، دل میں محبت پیدا ہو گئی۔
لفظ تو نہ نکلے مگر دل کی دھڑکن میں یہ خیال پیدا ہوا، توجہ، دل کی دھڑکن میں یہ خیال پیدا ہوا بادشاہ غصے میں ہے، یہ جو آیا ہے نا بڑا خوبصورت جوان ہے، بڑا محترم جوان ہے، خدا اس کی حفاظت کرے۔ توجہ کیجیے گا، جیسے امام کو دیکھا دل میں محبت کا چراغ جلا، اس روشنی میں انسان آمادہ ہوا، خیالات کی عبارت آرائی ہوئی، کہنے لگا جیسے ہی داخل ہوئے کہنے لگا بادشاہ بڑا غصے میں ہے، خدا اس جوان کی حفاظت کرے، خدا اس جوان کی خیر کرے، خدا اس کو دشمن کے شر سے محفوظ رکھے۔ ابھی لفظ نہیں کہے، نہیں، توجہ کیجیے، دل کی دھڑکن ہے، اس دھڑکن میں محبت بس گئی ہے، محبت کا تقاضا حفاظت ہے، ابھی ولایت سے ناشنا ہے، صرف ظاہری زیارت کی ہے مگر محبت پیدا ہوئی، کہنے لگا خدا اس کی حفاظت کرے۔ ارادوں کا خلوص دیکھیے، وہم کا گمان کا یقین کی منزل میں بھی نہیں ہے، چونکہ معرفت نہیں ہے، مگر دل میں ولا کا چراغ جلا، محبت کا چراغ جلا، لبوں پہ لفظ نہیں آئے، خیال یہ ہوا کہ خدا ان کی حفاظت کرے۔ اتنے میں امام اس خیالات سے ابھی گزر رہا تھا، امام قریب سے گزرے، مخاطب کیا، ابھی تک اس نے ان کی آنکھوں میں دیکھا تھا، اب انہوں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، آنکھوں میں دیکھ کے کہا بھائی پریشان نہ ہو، بھائی پریشان نہ ہو، پریشان نہ توجہ، بھائی پریشان نہ ہو، زاد اللہ فی عمر کا، اللہ تمہاری عمر میں اضافہ کرے، تمہارے مال میں برکت کرے، تمہاری اولاد میں برکت کرے۔ مولا یہ تین دعائیں، انسان کو زندگی میں کیا چاہیے؟ یا عمر کی طوالت چاہیے، یا دولت چاہیے، یا اولاد چاہیے؟ امام نے کہا تجھے اولاد بھی ملے، تجھے دولت بھی ملے، تجھے مال بھی ملے، تیری عمر بھی طولانی ہو، کیوں؟ کہا اس لیے کہ تو نے میری حفاظت کی دعا کی ہے، دعا نہیں، تو نے میری حفاظت کا ارادہ کیا۔ وہ کہتا ہے ابھی تو میرے خیالات نے عبارت کا لباس نہیں پہنا، ابھی تو میں نے دل کے اٹھے ہوئے غبار کو لفظوں کا پیراہن نہیں پہنایا، ابھی تو میری زبان کو حرکت نہیں ہوئی، ابھی تو میں نے لفظوں کی قندیلیں روشن نہیں کی، ابھی تو ارادے ہیں، دل کی دھڑکنیں ہیں، صدائیں ابھی تو باہر بھی نہیں گئی، ان کے قلب مطہر تک کیسے پہنچ گئی؟ ان کے قلب مطہر تک کیسے پہنچ گئی؟ ہاں سمجھ گیا کہ جو ارادوں کی باریکیوں کا جاننے والا ہو وہی وقار ہی ہوتا ہے، ہوتا ہے۔ میرے امام نے اسے دعا دی، دعا دے کے ہم غریبوں کی لاج رکھ لی کہ اگر متوکل کے دربار میں کوئی حفاظت کی تمنا کر دے، جب اسے سب کچھ علی دے دیتے ہیں، تو اگر کوئی ولادت میں ولیمہ کر دے، مجلس کا اہتمام کر دے، محفل کا اہتمام کر دے، اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دل سے علی سے مانگ لینا، سب کچھ عطا ہو جائے گا۔ اعلان نہیں کیا، اظہار نہیں کیا، لبوں کو حرکت دے کے لفظوں کا پیراہن نہیں، مگر صرف ارادوں کی حرکت میں ہی اتنی برکت دے دی مولا نے۔ اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اس دعا کے بعد اثر یہ دیکھا کہ میری اولاد بھی ہوئی، مجھے مال بھی ملا، اور میری عمر بھی طولانی ہو گئی۔ لفظوں کی حفاظت سے، دلوں کے ارادے سے اگر مولا اتنا عطا کر دیتے ہیں تو عمل کے میدان میں کوئی قدم نہ ہو جائے، اسے کیا نہ مل جائے گا۔ میرے عزیزوں، ہم سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، کاش ہم در در کی ٹھوکریں کھانے کے بجائے اس در پہ آ جائیں جسے کعبہ در بنا کے بلاتا ہے، ہم اس در پہ چلے جائیں۔ کعبہ جس کی آمد پہ اپنے وجود کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، کیوں؟ توجہ کیجیے گا، کیوں کعبے کی دیوار دو حصوں میں تقسیم ہو گئی؟ توجہ کیجیے گا، کیوں دو حصوں میں کعبے کی دیوار تقسیم ہو گئی؟ قرآن یہ کہتا ہے وَانشَقَّ الْقَمَرُ، پیغمبر نے جب انگلی کا اشارہ کیا تو قمر نے، چاند نے اپنے وجود کو نبی کے اشارے سے دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ نہیں توجہ کیا، دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ آسمان کا قمر یہ کہہ رہا تھا کہ اگر رسول کی آمد، رسول کے اشارے سے میں دو حصوں میں جا سکتا ہوں تو جو قرآن کا قمر ہو، وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا
پروردگار عالم کا یہ انتظام جو میں نے آپ کے سامنے کیا. آیت کیا کہتی ہے؟ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ. پروردگار مجھے ہر کام میں سچائی سے داخل کرنا اور سچائی سے نکالنا. یہ نبی نہیں کہہ رہے, توجہ کیجیے, اللہ نبی سے کہہ رہا. قل, نبی تم کہو کہ اے پروردگار مجھے ہر کام میں سچائی سے داخل کر اور سچائی سے باہر. اور پھر قرآن کہتا ہے وَاجْعَلْ لِي, کیا کہتا ہے قرآن؟ توجہ کیجیے گا, جملے پر توجہ کیجیے گا, ترجمے میں قرآن کہتا ہے وَاجْعَلْ لِي, یعنی یہاں پر قل بھی پوشیدہ ہے. وَقُلْ, اے نبی یہ کہو, وَاجْعَلْ لِي, کہ میرے لیے قرار دے, لدن کا سلطان نصیرہ, اپنے پاس سے ایک سلطان. یعنی خدا نبی سے کہہ رہا ہے کہ تم اپنی طرف سے نہ کہو, ہم تم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے سلطان مانگو. ہم تم سے کہہ رہے ہیں کہ سلطان مانگو. ہمارا سلطان سلطنت کا محتاج نہیں ہوگا, سلطنت اس کے محتاج. دنیا کا سلطان سلطنت کا محتاج ہے, اللہ کا بیٹا ہوا سلطان محتاج سلطنت نہیں ہے. سلطنت اس کے قدموں میں آئے گی, وہ سلطنت میں نہیں جائے گا. اس لیے تاریخ میں دیکھا کہ جب 3 قدم لڑکھڑا کے حکومت گری تو کہیں اور نہ کہیں علی کے قدموں میں آ گئے. سلطان وہ ہے جسے سلطنت کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ قانون بنایا خدا نے کہ جب سلطان دیں گے تو ظاہری سلطنت نہ ہوگی, جب ظاہری سلطنت ہوگی تو 25 سال تک سلطان نہ ہوگا. مطلب تم آمادہ رہنا کہ کبھی سلطان ہوگا تو سلطنت نہ ہوگی, کبھی سلطنت ہوگی تو سلطان نہ ہوگا. پروردگار یہ بتا دے اس وقت کیا ہے کہ سلطان غیبت میں ہے, سلطنت غیبت کے پاس ہے. سلطان غیبت میں ہے, سلطنت غیبت کے پاس ہے. تو پروردگار یہ تو بتا دے یہ سلطنت سلطان کے قبضے میں کب آئے گی؟ کب پہلے سلطان کے پاس 25 سال بعد آئی ہے. پہلے سلطان کے بعد 25 سال کے بعد آئے تو انتظار کرو, اس لیے کہ سلطان کا انتظار سیرت رسول ہے. سلطان مانگو, پہلے تو کہا سلطان مانگو, تو کیا مانگتے ہی مل گیا پیغمبر کو؟ انتظار کرنا پڑا کہ نہیں؟ تو سلطان کا انتظار سیرت پیغمبر ہے. نہیں تو مجھے کیا سلطان کا انتظار سیرت پیغمبر ہے. پہلے سلطان پھر سلطنت. اگر سلطان تھا تو ظاہری سلطنت نہیں, جب ظاہری سلطنت آئی تو سلطان کے پاس نہیں. تو ایک زمانہ تو ایسا آنا چاہیے جب سلطان بھی اللہ کا ہو, سلطنت بھی, جب سلطان بھی اللہ کا ہو, سلطنت بھی اللہ کا ہو. معبود کیوں سلطان بھی اللہ کا ہو, سلطنت بھی اللہ کا ہو. کہ ہم نے نبی سے کہا ہے ہم سے سلطان مانگو, تمہیں سلطنت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, تم خالی سلطان مانگو, سلطنت کا انتظام ہم کریں. خالی سلطان مانگو, سلطان مانگو. پھر کہا قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. اور اگر میں تھوڑا سا پیچھے چلوں, اس سے پہلے کی جو آیت ہے 4 آیتوں کا تسلسل, 4 آیتوں کا ایک تسلسل. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق الليل, پیغمبر نماز قائم کرو. کہاں سے؟ دلوک الشمس یعنی زوال شمس سے, الی غسق الليل, آدھی رات تک. مفسرین نے لکھا ہے کہ زوال آفتاب سے آدھی رات تک 4 نمازوں کا وقت ہے, ظہرین اور مغربین. پھر قرآن نے کہا والقرآن الفجر وقرآن الفجر کان مشہودا. اور دوسرا والا جو وقت ہے, یہ تو ایک وقت ہے زوال شمس, دوسرا ہے نصف شب, اور تیسرا ہے قرآن فجر. وقت کا تعین قرآن میں نماز کے لیے 3 ہی وقت ہیں, 5 نہیں. قرآن نے 3 ہی وقت بتائے, زوال آفتاب, غسق الليل اور قرآن فجر. یہ اور بات ہے کہ ان 3 کتابوں میں 5 نمازیں ہیں. ان 3 نمازوں کے وقت کے درمیان میں 5 ہیں. زوال آفتاب میں 2 نمازیں ہیں, ظہر اثر. غسق الليل آخر تک جو ہے مغرب اور عشاء, اور قرآن فجر کو الگ سے بیان کیا والقرآن فجر کان مشہودا.
میں آسان ترجمہ اس کا کر دوں، لوگوں کی سمجھ نہیں آتے قرآن فجر کو کانا مشہودہ کروں. اور قرآن فجر یعنی صبح کا وقت وہ ہے جس کے ملائکہ مشاہدہ کرتے ہیں. تو کیا ملائکہ رات کا مشاہدہ نہیں کرتے؟ کیا ملائکہ دن کا مشاہدہ نہیں کرتے؟ کیا زوال آفتاب کا مشاہدہ نہیں کرتے؟ نہیں، آپ سمجھے نہیں بات کو. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن فجر میں ملائکہ مشاہدہ کانا مشہودہ. کون مشہود ہے؟ کون دیکھتے ہیں اس کو؟ کام ملائکہ. یہ ڈیوٹی بدلنے کا ٹائم ہے. سمجھ رہے آپ؟ یہ ڈیوٹی بدلنے کا ٹائم ہے. یعنی صبح کے فرشتے اور رات کے فرشتے، یعنی صبح کے وقت رات کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، اور صبح کے جو فرشتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. قرآن فجر کو نقطۂ ارتقاء ہے جہاں شب والے بھی ملتے ہیں اور صبح والے بھی ملتے ہیں. جانے والا بھی وہاں ملتا ہے، آنے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں کبھی فجر سمجھ میں آ جائے تو ملائکہ کا مشاہدہ سمجھ لینا. ٹھیک ہے نا؟ مشاہدہ سمجھنا. یہ قرآن فجر سمجھ میں کب آئے گا؟ کہ حتی مطلع الفجر. جب مطلع فجر، یہ مطلع فجر ہے کیا؟ کہ پھر سے پڑھوں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. تم کیا جانو کہ ليلة القدر کیا ہے؟ ایک روایت میں ليلة القدر کا مطلب فاطمہ ہے. اگر ليلة القدر فاطمہ ہے تو بتاؤ مطلع الفجر کا کیا مطلب ہے؟ کہ ليلة القدر کا بیٹا جب طلوع فجر میں حکومت قائم کرے گا تب کائنات سلطان کو ملے گی سلطنت. سلطان کو بھی دیکھے گی، سلطنت کو بھی دیکھے گی، کائنات دیکھے گی کہ ليلة القدر کا بیٹا مطلع الفجر تک حکومت کیسے قائم کرتا ہے. اور فرما رہے ہیں لہذا طلوع الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر كان قرآن الفجر مشهودا. اور اب دوسری آیت ومن الليل فتهجد به نافلة عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. یہ 5 نمازیں. نماز قائم کرو زوال شمس سے غروب آفتاب، زوال شمس سے نصف شب تک. غسق الليل، غسق کہتے ہیں رات کی تاریکی. غسق الليل یعنی شب کے آخری حصے تک 4 نمازیں قائم ہو گئی. والقرآن الفجر، اور نماز صبح قائم کرو. پنجگانہ نماز نبی قائم کرو. توجہ، اقیم قائم کرو حکم رب کا. اس کے بعد کیا کہا؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ نَافِلَةً. اور دیکھو تم پر ایک نماز اور فرض ہے جسے نماز شب کہتے ہیں. تم نماز شب پڑھو. پھر کیا ہوگا؟ آسان ہے یہ آسان کا مقام محمود. قریب ہے کہ پروردگار تمہیں مقام محمود تک پہنچا جائے. اب نبی سے کہا نماز پنجگانہ قائم کرو، نماز شب پڑھو. رات کے ایک حصے میں اٹھو اور تہجد یعنی نماز تہجد پڑھو، نماز شب پڑھو. پھر کہا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ. جب نماز شب پڑھ لو تو کہو مجھے حق
کہا سلطان مانگو، علی سے کہا کہ سلطان مانگو، نبی سے کہا سلطان مانگو، نبی نے سلطان مانگا، کائنات میں علی کو بھیجا گیا۔ علی نے کیا کیا؟ نماز شب پڑھتے رہے، دعائیں کرتے رہے، تمنا کرتے رہے۔ معاف کیجیے گا ایک جملے سے گریز کر کے بات کو آگے بڑھا دوں، وہ علی جس کو ہر شے قدرت نے بن مانگے دی تھی، اور یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ علی کو مانگنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا حسنین جیسے بیٹے کائنات میں کسی کو ملے تھے؟ بات آگے کی پہلی، حسنین جیسے بیٹے کائنات میں کسی کو ملے تھے؟ جب نہیں ملے تو کیا دو معصوم کافی نہیں تھے؟ دو معصوم، دو ایمان کافی نہیں تھے؟ بھائی بیٹا تو وہ مانتا ہے جس کے بیٹا نہ ہو، اولاد تو وہ مانتا ہے جس کے اولاد نہ ہو۔ علی اولاد مانگ رہے ہیں تو اولاد بھی ہے، علی بیٹے مانگ رہے ہیں تو بیٹے بھی ہیں، تو کیا دو بیٹوں کے ہوتے ہوئے ایک بیٹے کے مانگنے کی ضرورت تھی؟ توجہ کیجیے گا، کیا دو بیٹوں کے مانگنے کے ہونے کے بعد، دو بیٹوں کے بعد ایک بیٹے کی ضرورت تو نہیں تھی؟ مگر جس خدا نے دو بیٹے دیے تھے اسی خدا نے مباہلے میں دونوں بیٹے مجھ سے لے کے رسول کو دے دیے، مجھ سے لے کے رسول کو دے دیے، تو میرے بیٹے کے رسول کے ہو گئے۔ اب جیسے میں رسول کے لیے ضروری تھا ویسے رسول کے بیٹوں کے لیے ایک علی ضروری ہے۔ اور جب یہ دعا تم کر لیے ہو تو ہم نے تمہیں سلطان عطا کر دیا ہے۔ اب امت سے یہ بھی کہہ دو، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا۔ پہلے تو سلطان مانگو، جب سلطان مانگ لینا تو پھر کہہ دینا حق آ گیا ہے۔ اب ہم نہیں کہتے کہ علی حق ہے، جس نے سلطان بنا کے بھیجا اسی نے علی کو حق بنا کے بھیجا۔ نبی یہ کہہ رہے تھے کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق۔ الحق وعلی وعلی الحق اللہم اعدل الحق حیث مدار۔ پروردگار علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ اب حق کو ادھر موڑ دینا نہیں کر دیتے، جدھر علی نے یہ نہیں کہا کہ علی کو ادھر موڑ دینا، یہ نہیں کہا علی کو ادھر موڑ دینا، جدھر حق ہے حق کو ادھر موڑنا، جدھر علی جائے، اس لیے کہ اگر دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ حق تین تیرا ہو گیا تو علی ادھر نہیں جائیں گے، علی ادھر نہیں جائیں گے، حق علی کے پیچھے جائے گا، علی حق کے پیچھے نہیں جائیں گے۔ اب کمال یہ نہیں ہے کہ علی حق کے پیچھے جائے، کمال یہ ہے کہ حق علی کے پیچھے۔ ایک سوال پڑھیں تو علی کیا ہے؟ حق ہے۔ دیکھیں توجہ کیجیے گا، علی کیا ہے؟ حق ہے۔ ہماری پوری زندگی کیا ہے؟ ہماری پوری زندگی کا وقت اور علی کی پوری زندگی کا وقت، دو جملوں میں سنیے۔ ہماری زندگی یہ ہے کہ جب ہم دنیا میں آئے تو روئے۔ ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے ہماری سی مباحثہ کہ دو طرح کا رونا ہوتا ہے، ایک رونا وہ ہے جو ہمیں یاد ہے، ایک رونا وہ ہے جو ہمیں یاد ہے۔ دنیا میں رونا یہی ہے کہ اسے اس کا رونا بھی یاد نہیں ہے۔ دنیا کو اپنا رونا یاد نہیں ہے۔ جب اس چہلتی چہکتی ہوئی دنیا میں آئے تو رونے لگے، تو سوال میرے ذہن میں تھا کہ رو کیوں رہے ہو؟ دار دنیا میں آ کے ہو، یہ شجر ہے، یہ حجر ہے، یہ دنیا کی رانائیاں، یہ زیبائیاں، یہ پھول، یہ خوشبو، یہ جھرنے، یہ مہک، یہ چہچہ، یہ سب کچھ پوری کائنات سجی ہوئی ہے۔ انسان نے پہلا قدم رکھا تو رو کیوں رہا ہے؟ کہ رو اس لیے رہا ہوں کہ تھا معنویت میں آ گیا مادیت، تھا روحانیت میں آ گیا ہوں مادیت میں، اس لیے رو رہا ہوں۔ تو جب بندہ رونے لگا قدرت نے رحم کیا کہ تو رو رہا ہے، میں جانتا ہوں تو معنویت چھوڑ کے دنیا میں آیا ہے تو رو رہا ہے، تو روتے ہوئے کو تو لوری سنائی جاتی ہے تاکہ چپ ہو جائے۔ تو قدرت نے کہا گھبرا مت، تو نے جب دنیا میں قدم رکھا ہے میں نے تیرے
ایک کان میں اذان کی لوری ہے، ایک کان میں اقامت کی لوری ہے. یہ لوریاں ہیں جسے سنا کے سلایا گیا ہے. سبحان اللہ. بہت بہترین. پہلی بات تو یہ کہ یہ رونا وہ رونا ہے کہ جس پہ نہ رو تو پورے گھر میں رونا ہے. نہیں تو یہ رونا وہ رونا ہے کہ اگر بچہ پیدا ہو کے نہ روئے تو پھر ماں اداس، پھوپھیاں اداس، خالائیں اداس، سب اداس. اور ابھی قبلہ کہہ رہے تھے کہ بچہ ننیہال پہ جاتا ہے یا ددیہال پہ جاتا ہے. بھیا جو بچہ جہاں پیدا ہوتا ہے وہیں پہ جاتا ہے. اگر ننیہال میں پیدا ہوگا تو ننیہال پہ جائے گا، اگر ددیہال میں پیدا ہوگا تو ددیہال پہ جائے گا. اب علی نہ ننیہال پہ گئے نہ ددیہال پہ، اس لیے کہ علی نہ ننیہال میں پیدا ہوگا نہ ددیہال پر. علی جہاں پیدا ہوگا وہیں جانا تھا، اس لیے چہرہ اور دھلا کہتا ہے. جس کے گھر میں گئے تھے اسی کے جیسے تو ہوتے. جس کے گھر میں گئے تھے اسی کے جیسے تو ہوتے. ننیہال میں پیدا ہوتے تو ننیہال جیسے ہوتے، ددیہال میں پیدا ہوتے تو ددیہال جیسے ہوتے. جس کے گھر میں پیدا ہوئے، اب یہ کون بتاتا کہ کس پر ہوئے ہیں؟ اس کے پیغمبر نے بتایا علی اللہ کے گھر میں ہوئے ہیں. چہرہ عبداللہ ہے، آنکھیں اللہ ہے، اللہ ہے، پورا وجود نفس اللہ ہے. اچھا چہرے کو وجہ اللہ کا روایت ہے النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت. علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت. چہرے پر نظر کرنا کوئی عبادت کہ بعض روایت میں یہ النظر الی علی ابن ابی طالب وجہ کا لفظ نہیں. ایک روایت میں وجہ کا لفظ نہیں، ایک روایت میں وجہ کا لفظ وہ اب آپ نے سنی کہ خلیفہ اول کی دختر نیک اختر بیٹھی ہوئی تھی، اپنے بابا کو دیکھا کہ بابا دیکھ علی کے چہرے کو رہے ہیں، باتیں مجھ سے کر رہے ہیں. دیکھیے ویسے اگر کوئی آدمی کسی اور طرح دیکھ کے باتیں کر رہا ہو تو مشکل نہیں ہوتی، لیکن اگر اس کی طرح دیکھ کے باتیں کر رہا ہو جس سے ہمارے چڑ ہو، ہمارے دل میں جس کے لیے کچھ گڑبڑ ہو، جس سے ہم محبت نہیں کرتے تو پھر تیش میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو بیٹی نے باپ سے پوچھا کہ یہ کون سا طریقہ گفتگو ہے؟ نظر علی کے چہرے پر ہے اور دیکھ آپ علی کو رہے باتیں مجھ سے کر رہے ہیں، یہ تو اندازے گفتگو نہیں ہے. خلیفہ اکبر محمد مسلمہ صدیقہ اکبر کہتی ہے ان کا سچا بیان یہی ہے بس، اور یہی سچا بیان انہوں نے کہا پیغمبر نے فرمایا ہے علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے. روایت یہ کہتی ہے کہ ابا سے کہا کہ آنے دیجیے ہم پوچھیں گے نبی سے، ایسے کیسے فرما دیا انہوں نے؟ کہ مطلب کہا نبی وہی کا پابند ہوتا ہے، کیا بھائی کی محبت میں کہہ سکتا ہے کوئی بات؟ کہانے دیجیے نبی کو. جب نبی آئے تو کہنے لگے آپ نے کہا نبی آپ نے فرمایا علی کے چہرے پہ عبادت کرنا، نظر کرنا عبادت. کہا کہ آپ بھی ایسے کہہ دیتے ہیں کل علی نہ رہے تو آپ کی حدیث نعوذ باللہ جھوٹی ہو جائے گی، آپ کی حدیث جھوٹی ہو جائے گی. آپ نے کہا گھبراتی کیوں ہو، جب علی نہیں رہیں گے تو ذکر علی کے بعد علی کا ذکر عبادت ہوگا. اچھا کبھی ایسے وقت آ گئے کہ ہماری نسل کے بچے جوان ہو گئے اور کسی علاقے میں ہم نے ذکر اہل بیت پہ پابندی لگا دی، تب علی کی زیارت کیسے ہوگی؟ کہا حب علی کی عبادت، تو علی کی محبت عبادت ہوگی. نہیں توجہ کیا آپ نے؟ اگر آنکھ اندھی ہو جائے، زبان گونگی ہو جائے، کان بہرے ہو جائیں، مرض سے آنکھیں جا سکتی ہیں، علی کو دیکھے گا کیسے؟ مرض سے کان ختم ہو سکتے ہیں، ذکر علی سنے گا کیسے؟ زبان گونگی ہو سکتی ہے، ذکر علی کرے گا کیسے؟ پروردگار اگر ہم محبت کرتے بھی رہے، امراض کے حملے نے اگر ساری چیزوں کو تباہ کر دیا تب علی کا ذکر کیسے ہوگا؟ کہ جو معاذات تباہ ہوں گے حیات تو رہے گی، دل تو دھڑکتا رہے گا، سانس تو چلتی رہے گی. سنو جب تک دل دھڑکتا رہے گا محبت دل میں رہے گی، ہر دھڑکن پہ ثواب دیتا رہوں گا. ہاں تمہارا دل ہی رک جائے، اب تمہارا دل ہی رک جائے تو پھر تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، پھر تمہیں یہ ثواب میسر نہیں ہو سکتا. پھر توجہ کیجئے، خالی ذکر علی ثواب ہی نہیں ہے. دیکھیے آسان کا فارمولہ ہوگا، یہ کیجئے یہ ہو جائے گا، تو ایک ہی بات تو ہے مگر دوہرا مسئلہ روایت ہے خوارزمی کی، دو طرح سے روایت ہے.
اور دوسری روایت ابنا سے، بیٹوں سے۔ پیغمبر نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سوال پیغمبر فرماتے ہیں کہ پروان ان اللہ جعل لأخی علی ابن ابی طالب فضائل لا تحصى کثیر، میرے بھائی علی ابن ابی طالب کے قدرت نے اتنی فضیلتیں بیان کی ہیں کہ جن کی کثرت کو شمار نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، جس کی کثرت کو شمار نہیں کر سکتے۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں ومن ذکر فضیلتا من فضائلہ مقرا بها، اور اگر کوئی شخص علی کے فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کا ذکر کرے، شرط ہے مگر اس کا اقرار بھی کرے۔ سبحان اللہ، پروردگار نبی اللہ آپ نے کہا ذکر علی کرے کرنے دیجیے، اقرار کی کیا ضرورت ہے؟ کہا میں جانتا ہوں ایک زمانہ آئے گا جب شاعری کی تجارت ہوگی، تاجر سعادت کو تجارت بنا لیں گے، تو وہ ذکر قابل قبول ہوگا جس کا اقرار بھی ہو، ہے نا؟ وہ جملہ قابل قبول ہوگا مقررن بہا، جس فضیلت کا انسان اعتراف بھی کرے، اقرار بھی کرے۔ کیا ہوگا اس کا؟ غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اگر کوئی علی کے فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کا ذکر کرے تو اللہ اس کے پچھلے اور اگلے دونوں گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ لیکن جہاں تک پچھلے کی بات ہے سمجھ میں آتی ہے، مگر اگلے کو بخش دے گا۔ کب پچھلے کیے ہیں اس لیے بخش دوں گا، اگلے محبت کے بعد امید ہی نہیں ہے کہ ہوں گے، ہو بھی جائے تو پھر بھی نہ ہوگا۔ اس کے بعد محمد ومن كتب فضيلة من فضائله، ومن كتب فضيلة من فضائله، اور جو علی کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت لکھے، توجہ، لم تزل الملائکہ تستغفر له، تو قیامت تک ملائکہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے۔ جب تک اس کتاب کے الفاظ کائنات میں باقی رہیں گے۔ اگر ایک فضیلت کوئی علی کی لکھ دے، ایک فضیلت لکھ دے، تو جب تک یہ تحریر دوام پذیر رہے گی، باقی رہے گی، فرشتے اس کے لیے مغفرت کرتے رہیں گے۔ ہم دعا کریں کہ گناہ بخش دے تو ضروری نہیں کہ خدا بخش دے، لیکن معصوم فرشتے کہیں سے بخش دے، معصوم فرشتے کہیں سے بخش دے۔ پروردگار ہم گناہگار ہیں، فرشتے کیوں ہمارے لیے دعا کریں گے؟ کہا فرشتوں سے تمہارا تعلق نہیں ہے، فرشتے تمہارے لیے اس لیے دعا کریں گے جس علی سے تم محبت کرتے ہو یہ اسی کے نوکر ہے، یہ اسی کے نوکر ہے۔ اگر اپنے آقا کی نوکری نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ تستغفر اللہ، توجہ کیجیے۔ لہذا پروردگار عالم میں معصوم نے کیا فرمایا کہ میرے بھائی علی کے اتنے فضائل ہیں کہ جن کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی ذکر کرے، توجہ، تو اس کے قدم اندر میں ہی وہاں پاستا، تو آنے والے اور پیچھے رہ جانا سب گناہ۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص فضیلت میں کچھ لکھے، اس کو فرمایا وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى فَضِيلَةٍ مِّن فَضَائِلِهِ، اور اگر کوئی علی کے فضائل کو غور سے سنے، دیکھیے ایک لفظ سمعہ، ایک لفظ استمع، اگر شہرین بیٹھے ہوئے ہیں، سمعہ کے معنی ہے سننا، سننے کے مطلب تو چاہے جیسے سنی، جیسے پبلک میں مجلس سننے میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک جو ہے سنتے ہیں، نہیں جانتے، سنتے ہیں، غور سے نہیں سنتے۔ حکم رب یہ ہے کہ غور سے سنو، حکم معصوم یہ ہے کہ غور سے سنو۔ اسی لیے قبر میں اسما کہہ کے چھوڑ دیا کہ جب مجلس میں استماع کہہ دیا تھا کہ غور سے سنو، تو وہاں بھی ذکر علی تھا، یہاں بھی ذکر علی، پڑھا وہاں دیا ہے، آپ وہاں کا پڑھا، مانیلا غور سے سنو۔ اب تو سو ہی نہیں سکتے، اب تو سننے کے بعد کوئی چانس نہیں ہے۔ ساتھ ہی آتا تو جھپکیاں لے لیا کرتے تھے، محفل میں تو تھوڑا بہت سو بھی لیتے تھے، 11 بجائے تھوڑی بہت تو جھپکی
تو جو علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت کو سنے، توجہ، غفر اللہ الذنوب التي اکتسبها بالاستماع، تو پروردگار اس کے وہ گناہ معاف کر دیتا ہے جو اس نے کانوں سے کیے، کانوں سے کیے جانے والے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جب کوئی شخص علی کی فضیلتیں سنتا۔ وَمَن نَظَرَ إِلَى فَضِيلَةٍ مِّن فَضَائِلِهِ، اور جو علی کی فضیلتوں میں سے کسی ایک فضیلت پر نظر کرے، من کتابی، کسی علی کی ایک لکھی ہوئی فضیلت پر نظر کرے، غفر اللہ الذنوب التي اکتسبها بالنظر، تو اللہ اس کے ان گناہوں کو بخش دیتا ہے جو اس نے آنکھوں سے کیے۔ دیکھیے ایک جگہ ہے جو لکھے، تو جب تک تحریر باقی رہے گی اس کے گناہ بخشے جائیں گے، فرشتے اس کے لیے استغفار کریں گے۔ ایک یہ کہ آپ نے لکھا نہیں، ہر آدمی تو مصنف نہیں ہے، ہر آدمی تو شاعر نہیں ہے، ہر آدمی تو لکھنا نہیں جانتا ہے، اپنی طرف سے نہیں لکھ سکتا ہے نا، تو کہتے ہیں آپ نے نہیں لکھا ہے مگر لکھا ہوا دیکھا ہے۔ اچھا ہوا اگر خالی لکھنے پہ کہتا تو شاعروں کو ملتا، لکھا ہوا کہہ کے کہا جو دوسرے کا پڑھ کے سنا دے وہ بھی ثواب کے مستحق ہے۔ اگر خالی یہ کہتے تھے کہ کتابہ جو لکھے تو جو شاعر ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے، بیچارے جو پڑھا شاعر نہیں کر پاتے۔ ہم جیسے لوگ خالی شعر، وہاں جائے صاحب نے کتنے شعر پڑھے، ان کے خود کے تھوڑے تھے، شعراء کے تھے، ایک آدھ آپ کا ہوگا، سارے آپ کے تھے، سارے تو نہیں لیکن زیادہ میرے دو والا شعر تھا یہ جلال پوری کیا ہے صلوات قبلہ کہہ رہا ہے کہ ان کے اچھا پھر بھی سارے کا اعتراف کیا کہ سارے نہیں تھے، ایک تو نیت کا تھا تو لکھا نیت نے، لکھا نیت نے، آپ نے صدارت بھی کی، لکھا نیت نے، پڑھا انہوں نے، تو لکھنے والے کا الگ ثواب، پڑھنے والے کا الگ ثواب، اور یہ علی کی فضیلت ہے کہ جس نے لکھا وہ بھی ثواب پا گیا، جس نے پڑھا وہ بھی ثواب پا گیا، جس نے سنا۔ تو اب کہنے دیجیے علی کا ذکر وہ ہے جو سنے اس کو بھی ثواب، جو لکھے اس کو بھی ثواب، جو پڑھے اس کو بھی ثواب، جو لکھے، جو سنے، جو پڑھے، جو دیکھے۔ یہاں تو نظر ہے نا، دیکھے، خالی پڑھنے کی بات نہیں ہے، پڑھنے کی بات نہیں ہے، ومن نظر ہے نا، اور جو علی کی فضیلت کو دیکھے تو اس کے وہ گناہ بخشے جاتے ہیں جو اس نے نظر سے کیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر پیغمبر نے فرمایا وَالنَّظَرُ إِلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عِبَادَةٌ وَذِكْرُهُ عِبَادَةٌ، اور علی پر نظر کرنا بھی عبادت، علی کا ذکر بھی عبادت۔ اور اس کے بعد آخری فکرے وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِيمَانَ عَبْدٍ إِلَّا بِوِلَایَتِهِ وَبَرَاءَةٌ مِّنْ أَعْدَائِهِ، اللہ کسی بھی بندے کا ایمان اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے، علی کے دشمنوں کا اقرار نہ کرے، یعنی تولا بھی کرے اور تبرہ بھی۔ لہذا علی کا ذکر عبادت، علی پر نظر کرنا عبادت، علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت، علی کا ذکر سننا عبادت۔ پروردگار یہ تو بتا دے اگر کوئی ان چیزوں سے بہرمند نہ ہو، کان ہو مگر علی کا ذکر نہ سنے، آنکھیں ہوں مگر علی کا ذکر نہ دیکھے، آنکھیں ہوں مگر علی کی فضیلت لکھی ہوئی دکھائی نہ دے، علم ہو مگر علی کی فضیلت لکھنے پر عداوت سامنے آ جائے، نہ علی کی عدالت کا عداوت نہ لکھے، نہ بولے، نہ سنے، کانوں میں روئی ٹھوس لے علی کا ذکر نہ سنے، آنکھوں پہ پٹی باندھ دے علی کا ذکر نہ سنے، دل پہ تالا لگا دے کہ علی کی محبت داخل نہ ہو، تو ایسے لوگوں کا کیا ہوگا؟ کہ قرآن پڑھ لے سمجھ میں آ جائے گا۔ قرآن نے کہا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، جہاں سے قبلہ نے شروع کی تھی میں وہیں پر ختم کر رہا ہوں۔ لَوْلَا اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ عَلَىٰ حُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَمَا خَلَقْتُ النَّارَ، اگر کائنات علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی تو قدرت آپ کو جہنم کو خلق نہ کرتا۔ اب قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا
मोहर तोड़ी जा सकती है, हमारी मोहर तोड़ी जा सकती है। लिहाजा बस मैंने तो तुमको तमाम कर दिया। ये है अली इब्न अबी तालिब की फजीलत है कि जिसे बंदा वाक़अन मुक़र्रन बिहा, अगर अली के फ़ज़ाइल का इक़रार करके इंसान मोहब्बत अली से सरशार हो जाए तो रिवायत की लफ्ज़ इतनी है कि उसके गुनाहों को बख्श दिया जाए। किसी मोमिन का, किसी बंदे का ईमान काबिल कबूल ही नहीं है जब तक कि अली की विलायत का इजहार ना हो, जब तक कि अली की विलायत के साथ दुश्मनाने अली से बराअत का इजहार ना हो जाए। लिहाजा में जहाँ अली से मोहब्बत जरूरी है वहीं दुश्मनाने अली से अदावत जरूरी है, इसलिए कि जब हक आएगा तो बातिल चला जाएगा। ये मुमकिन ही नहीं है कि हक में बातिल की आवाज़ मिले। बस मैंने खत्म कर दी दुआ। हक और बातिल मिल नहीं सकता, अली हक है। हमारी हयात क्या थी, खत्म कर दी मैंने दुआ। दो लोरियां थी, अजान सुनाई, एक कान में अजान गई, एक कान में इकामत गई। हम रो रहे थे, अल्लाह अल्लाह कह के हमें सुलाया गया। काश मेरा जुड़ा बातें बजाए। हम रो रहे थे, अल्लाह अल्लाह कह के हमें सुला दिया गया। इसका मतलब ये है कि जब समझदार के सामने कोई रोता है तो समझदार चुप करता है, ना समझ रोता रहता है। समझदार अल्लाह का नाम लेके कहता है, भाई रो मत, डरो मत, अल्लाह हमारे साथ है। अब अगर समझदार बच्चा होता है तो समझदार माँ की लोरियों से अल्लाह के वजूद का यकीन रख के चुप हो जाता है। मगर वो कौन सा बचपना था जो ज़रीफ़ी की तरह मायल था, रसूल अल्लाह साथ थे, अल्लाह के साथ होने का ऐलान कर रहे थे, समझदार चुप कर रहा था, ना समझ रोए जा रहा था। ये पहली अज़ान में इक़ामत थी जिसकी कोई नमाज नहीं थी। नमाज हुई, खाली अज़ान, खाली इक़ामत हुई, नमाज नहीं। तवज्जो किया, जब पैदा हुए रोने लगे, शरीयत ने लोरियों का इंतजाम किया। पहली लोरी अज़ान की शक्ल में, दूसरी लोरी इक़ामत की शक्ल में। ये वो पहली अज़ान और इक़ामत थी जिसकी नमाज नहीं। जब रूह निकली, गुस्ल दिया, तैयारी हुई, कल नमाज के लिए खड़े हो, मैंने कहा इस नमाज की अज़ान कहाँ? ये वो नमाज है जिसकी अज़ान है, इक़ामत। परवरदिगार, ये कौन सी अज़ान और इक़ामत थी जिसकी नमाज नहीं? ये कौन सी नमाज थी जिसकी इक़ामत और नमाज अज़ान नहीं? कहा घबराओ नहीं, दोनों को मिला के देखो। ये जो अज़ान और इक़ामत थी उसी नमाज के लिए थी, ये जो नमाज है उसी के लिए अज़ान और इक़ामत थी। हमारी हयात यही है। अज़ान और इक़ामत से नमाज के दरमियान कितना वक्फा है? कितना वक्फा है? भाई मौलाना जमात से पढ़ाते हैं, क़िबला जमात से पढ़ाते हैं, पहले अज़ान होती है, फिर कुछ फासले से इक़ामत होती है, इक़ामत के फौरन बाद नमाज शुरू। इक़ामत का कानून ये है कि इक़ामत के साथ के बाद ना आगे बढ़ सकते हो ना पीछे हट सकते हो। अगर आगे बढ़ गए तो इक़ामत बातिल, पीछे हट गए तो इक़ामत बातिल। इसका मतलब ये अज़ान और इक़ामत का जो तहारत का वक्फा है वही हयात का गुजार देना। दुनिया में आना भी स्वारत हो जाएगा, जाना भी स्वारत हो जाएगा। यही जिंदगी, अज़ान, इक़ामत और नमाज। इस अज़ान और इक़ामत के दरमियान फासला क्या है? का इमामत की इब्तिदा, इमाम का इंतजार, इबादत, वुज़ू, तहारत, यही तो होता है। इस जिंदगी में क्या है? अज़ान, इक़ामत और नमाज के दरमियान के वक्फे में बावुज़ू होना शर्त, जमात के लिए आमादा होना शर्त, इमाम के पीछे खड़े होना शर्त, जमात से नमाज पढ़ने के लिए तैयार होना शर्त। अब समझ में आया, पूरी जिंदगी तुम्हारी कुदरत चाहती है तहारत में गुजरे, इंतजार इमाम में गुजरे, इंतजार इमाम में गुजरे। तवज्जो कीजिएगा, तो हम पैदा हुए, हमें अज़ान की जरूरत, हम पैदा हुए, हमें इक़ामत की जरूरत, हम दुनिया से रुखसत हुए, हमें नमाज की जरूरत, इसलिए कि हमारा वक्त यही था। मगर जो अल्लाह के घर में आए, जो अल्लाह के घर से जाए, उसने भी बताया, आया था तो सजदा किया था, जा रहा हूँ तो सजदा कर रहा हूँ। मेरी जिंदगी भी दो सजदों के दरमियान की जिंदगी है। मेरी जिंदगी भी दो सजदों के दरमियान की जिंदगी है। मैं आया था तो सजदा किया, गया था तो सजदा
سجدے